اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام وعلى سيد يسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود مولانا وهول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأجمعين من يومنا إلى آن قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد علما فليأت الباب. الصلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، یوم ضربت امام علی علیہ السلام گزرا ہے اور یہ شب اول ہے. مولا کے اوپر جو ایام گزر رہے ہیں یا اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے پر جو امتحان کی گھڑی ہے وہ بڑی قیامت خیز ہے. لیکن دنیا کے اصولوں کے مطابق ہم اپنے ہر عبادات اور ہر طریقے عبادت کو اپنانے کے لیے سب سے پہلے جو ذکر کرتے ہیں ذکر خداوند متعال، بعدہ ذکر اہل بیت علیہ السلام. کیونکہ یہ دنیا چند روزہ ہے اور اس دنیا میں ہر شے فنا ہونے کے لیے آئی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون سی شے اپنے وجود کو لے کر فنا ہو رہی ہے اور کون سی شے اپنے وجود کو فنا کر کے فنا ہو رہی ہے. کیونکہ حیات اہل بیت علیہم السلام جو ہے وہ قدردانوں کے لیے نمونۂ عمل ہے. اگر کوئی شخص دروس اہل بیت علیہم السلام سے کچھ استفادہ نہیں کرنا چاہتا ہے تو چاہے اس کے اوپر قرآن کو دم کریے یا اس شخص کے اوپر قرآن کو رکھ دیجئے. اللہ کہتا ہے کہ ہدایت بس ان کو ہی ملے گی جن کا مقدر بن چکی ہے. اور یہی طریقہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. کیونکہ ولایت کا بھی طریقہ ویسا ہی ہے جیسے وحدانیت خداوند متعال کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے جو راضی ہو
وہ تسلیم رضا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اور جو راضی ہو تو علی کو امام اول، علی کو خلیفہ اول، علی کو اولیاء کا سردار تسلیم کرے۔ کسی کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کیونکہ ان دنوں کی قدر و قیمت اگر ہم سے کسی نے بتائی ہے تو وہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ ہمیں ہماری زندگی کے رموز و اوقاف کو اگر ظاہر کیا ہے تو وہ در اہل بیت ہے۔ اب در اہل بیت آپ تلاش کیسے کریں؟ کیونکہ جو در اہل بیت ایک زمانے میں تھا اسے لوگوں نے مسمار کر دیا، جو دہلیز سیدہ تھی اسے گرا دیا گیا۔ آج تک شیعہ قوم اس دہلیز کے ان پتھروں کو اپنے لیے تعویذ قرار دے رہی ہے جہاں پر سلمان فارسی نے اپنی داڑھی سے جھاڑو دیا تھا۔ وجہ یہ ہے کیونکہ سلمان کو قدر و قیمت معلوم تھی کہ سیدہ کی دہلیز کیسی ہے، یا پھر شیعہ قوم کو معلوم ہے کہ سیدہ کی دہلیز کیسی ہے، یا پھر سلمان جانے یا رسول جانے یا رسول کا خدا جانے کہ علی اور فاطمہ کی دہلیز کا جو ہے مقدر کیا ہے۔ ارے سیدہ کی دہلیز کا مقدر تو وہ ہے کہ فرشتے بھی درود و سلام پڑھنے کے لیے دہلیز پر آیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں متمسک رہنا ہے، ہمیں اس طریقے سے رہنا ہے کہ دنیا والے اندازہ لگا کر نہیں بلکہ ہمارے چال ڈھنگ اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر بتائیں کہ یہ علی والے ہیں، اور ضرورت ہر شے کو علی کی پڑی ہے، کوئی ایسی مخلوق ہی نہیں۔ جب جناب داؤد جیسے نبی کو علی علیہ السلام کی ضرورت پڑی، جب جناب نوح جیسے نبی کو جو اولو العزم کے سب سے اول نبی ہیں ان کو جب جناب علی علیہ السلام کی ضرورت پڑی، دیگر انبیاء علیہ السلام کو حضرت علی علیہ السلام کی ضرورت پڑی، تو ہم جیسے خاکی گنہگار خرافات کرنے والے انسانوں کو علی کی ضرورت کیوں نہیں پڑے گی؟ اب یہی وجہ تو ہے کہ دہلیز کی قدر و قیمت وہ سمجھیں گے کہ جو متمسک ہیں، جن کے دلوں میں شمع ولایت روشن ہے، جن کے دلوں میں ولایت علی اجاگر ہے، وہ سمجھیں گے کہ علی کیا ہیں، وہ سمجھیں کہ جناب سیدہ کیا ہیں، وہ سمجھیں گے کہ حسنین کیا ہیں۔ جن کو اسلام بازار سے ملا ہے وہ اسلام کی قدر و قیمت کیا جانے۔ اب اس میں جتنی ڈھیلنا ہے، جتنی ڈھکیلنا ہے ڈھکیل دیجئے۔ اور یہ حدیث خود صحیح بخاری میں رقم کی گئی کہ اگرچہ کسی نے قرآن کا دامن تھاما، اہل بیت کو چھوڑا، وہ بھی جہنمی، اور جس نے صرف اہل بیت کو کا دامن تھاما اور قرآن کو چھوڑا وہ بھی جہنمی۔ کیونکہ اللہ نے دو چیزیں اہل بیت اور قرآن رسول کو حکم دے کر زمین پر چھڑوائی ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، تو پھر ایک چیز نہ پکڑیے۔ اگر ایک چیز ضروری ہوتی تو رسول دو چھوڑ کے نہ جاتے، اور جب دو چھوڑ کے گئے ہیں تو آپ کو دونوں کو پکڑنا ہے، دونوں کو تھامنا ہے، دونوں کا دامن آپ کو تھام کے چلنا ہے۔ تو اب کیوں آپ صرف قرآن تھامے ہوئے ہیں؟ دامن اہل بیت کدھر گیا؟ دامن اہل بیت کے لیے آپ کے پاس ہاتھ خالی نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف مفتی کے فتوے ہیں۔ فتووں کو چھوڑیے، دامن اہل بیت کو تھامیے، کیونکہ مفتی کے فتوے نہیں بچا پائیں گے۔ اہل بیت کی شفاعت روز قیامت جہنم سے بچائے گی۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت کو اللہ نے چھوڑا کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے حیات رسول کے اواخر میں ایک پروپوگنڈا کیا اور ایک شور مچایا کہ قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن صرف ان کے لیے کافی ہے جو قرآن پڑھنے والوں کو سمجھیں اور ان سے سیکھیں۔ اب قرآن پڑھنے اور سمجھنے والوں کو جب بتایا، دنیا والے سمجھ بیٹھے کہ حفص ابن عاصم ہے مصر والے جو بہترین قرات کرتے ہیں، کسی نے کہا کہ مؤذن ہے کعبے والے جو بہترین اذان دیتے ہیں، کوئی کہنے لگے مدینہ منورہ کے امام ہے جو بہترین تلاوت کرتے ہیں۔ کہا یہ امام نہیں، یہ قرآن کے قاری نہیں، قرآن کے قاری، قرآن کے محافظوں کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو محافظ قرآن سے سمجھیے، حافظ قرآن سے نہیں۔ جب تک زندہ ہے تب تک حافظہ ہے، اور زندہ ہی کیوں کہہ دیں، زندہ رہتے رہتے حافظہ ختم، کیونکہ جن کے دلوں میں ولایت اہل بیت نہیں ہے، محبت اہل بیت نہیں ہے، ان کا حافظہ زیادہ دن کا نہیں ہے۔ اگر دل میں اہل بیت کی ولایت ہے، محبت ہے، تو حافظہ قوی ہے۔ اللہ نے کہا قرآن کو سمجھو محافظ قرآن کے ذریعے سے۔ اب محافظ قرآن تلاش کرنا مسلمانوں کے لیے بڑا پریشانی کا سبب ہے۔ تلاش کیسے کیا جائے، کہاں سے تلاش کیا جائے؟ یہ محافظ قرآن ہے کون؟ کہا جو حافظ قرآن ہوتے ہیں جب تک زندہ ہیں تب تک جو ہے تلاوت قرآن کریں گے، تب تک قرآن مجید کی تلاوت کر کے لوگوں پر دم کریں گے، اور جو محافظ قرآن ہوں گے، جسم ان کا کربلا جو ہے کرب و بلا کی زمین پر ہوگا، وہ تلاوت قرآن کے نیزہ پہ کر رہے ہوں گے۔ یہ ہے محافظ قرآن۔ قرآن کو سمجھو حسین سے، قرآن کو سمجھو حسن سے، قرآن کو سمجھو علی سے، قرآن کو سمجھو فاطمہ سے، قرآن کو سمجھو زین العابدین سے، قرآن کو سمجھو امام باقر سے، قرآن کو سمجھو جعفر صادق سے، قرآن کو سمجھو موسیٰ کاظم سے، قرآن کو سمجھو علی رضا سے، قرآن کو سمجھو علی نقی سے، قرآن کو سمجھو محمد تقی سے، قرآن کو سمجھو حسن عسکری سے۔ اب تم شور مچاؤ گے اس زمانے میں کس سے سمجھیں؟ ارے اس زمانے سے سمجھو اس سے جس کے لیے اللہ نے یہ رات و دن قائم کیے، قائم آخر الزمان سے۔ اب مقدر پہ جو یہ کلنک لگا ہے سیاہی کا کہ اس دور میں کوئی قرآن سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ نے دامن جن کا تھاما ہے نا وہ غلط لوگ ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے روز قیامت بہت سے ایسے امام آئیں گے اپنی جماعتوں کو لے کر کہ جب وہ سوال کریں گے تو ہم انہیں منہ ہی نہیں لگائیں گے، اور ہم فرشتوں سے کہیں گے کہ ان کو ہانک لے جاؤ۔ آپ کو معلوم ہے ہکایا کن کو جاتا ہے؟ کہا گیا کہ وہ جانور آ گئے ہیں کھیت میں چرنے لگے ہیں، فصل برباد کیے دے رہے ہیں، تو اللہ پاک روز قیامت محشر کے میدان میں کون سی تیری فصل لگی ہے جو یہ برباد کر رہے ہیں، جو ان کو ہکایا جا رہا ہے؟ کہا ان کی بو بھی اگر جنتیوں کے قریب جائے گی تو ان کو تکلیف ہوگی، ہم چاہتے ہیں ان کو یہاں سے جلدی سے ہکا دیا جائے۔ اللہ اکبر! سوچیں آپ، اب یہ سوال، یہ اشکال کس کے سامنے آپ پیش کریں گے کہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں، یا پڑھا تھا سمجھا نہیں، بلکہ اللہ نے کہا ہم نے قرآن بھی رکھا، اور جب ہم نے اپنے رسول سے کہا تھا کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اے حبیب کہہ دو مسلمانوں سے، لوگوں سے کہ ان کے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ان 2 چیزوں میں سے ایک اطرت ہے، ایک قرآن۔ بھائی آپ اللہ کے سامنے عذرت تو تب پیش کریں گے کہ جب اللہ نے قرآن چھوڑا ہو اور اہل بیت فنا ہو گئے ہوں، گویا یوں کہا جائے زمانے سے چلے گئے ہوں بظاہر، ورنہ اہل بیت کو فنا نہیں ہے۔ فنا وہ چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا میں بنتی ہیں، اہل بیت دنیا میں نہیں بنے، وہ دنیا سے پہلے بنے، دنیا ان کے صدقے میں بنی۔ تو آپ سوچیں، اب جب 2 چیزیں چھوڑی گئی، ایک قرآن، ایک اہل بیت،
تو اللہ نے کہا کہ اعتراض نہیں کر سکتے ہو ہماری ذات کے اوپر. 11 امام دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی ایک پردے غیب میں ہے. توسل کرو، توکل کرو، استغاثہ کرو، دعا کرو اور مدد کے لیے پکارو، وہ مدد کرنے آئیں گے. ہدایت کے لیے طلب کرو، وہ ہدایت عطا کریں گے. شرط یہ ہے خلوص نیت، پاک دل ہونا چاہیے. معزز سامعین، یہ دنیا فانی ہے اور صرف حیات جاویدانی انہی کو ملے گی جو اہل بیت کے غلام ہیں، اہل بیت کے رنگ میں ڈھلے ہوئے ہیں. میں نے حدیث کریمہ جو پڑھی ہے اس کا جو مقصد اور اس کے جو مفاہیم و مطالب ہیں وہ بڑے عظیم پہلو پر بحث کر رہے ہیں. حدیث گرامی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا فمن اراد العلم فلیأت الباب. توجہ فرمائیں، سرکار دو عالم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ. اب جو شخص چاہتا ہے کہ شہر علم سے علم حاصل کرے، اس پر فرض ہے کہ سب سے پہلے وہ دروازے کے قریب آئے، یا یوں کہا جائے دروازے سے شہر کے اندر داخل ہو. بہت زمانے میں حاسد پائے گئے ہیں، بہت زمانے میں بغض علی اپنے دلوں میں پروان چڑھانے والے پائے گئے ہیں. بہت زمانے تک اسی منبر سے، وہ لکڑی کا منبر ہوا کرتا تھا اور یہ لکڑی کا منبر نہیں، یہ رسول کے قول و فعل کا منبر ہے. نہ جانے کتنے ممبروں سے، ایک روایت کے مطابق 70,000 ممبروں سے 70 سال تک علی مرتضیٰ علیہ السلام کی فضیلت کو گھٹا کر برائیوں میں تبدیل کیا گیا، شب و ستم کیے گئے، اناب شناب کہا گیا. ایک الفاظ میں کہا جائے بہت زیادہ ایسے الفاظ کے جو کسی گنوار یا جاہل کو کہے جاتے ہیں، ایسے الفاظ ذات علی پر استعمال کیے گئے. لیکن آج تاریخ اسلام کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے اور آپ ذرا پڑھیے تاریخ اسلام کو اور بتائیے کہاں گئے وہ شیطان، کہاں ہیں ان شیطانوں کی بستیاں. نہ وہ منبر رہے، نہ وہ خطیب رہے، نہ وہ قلم رہے، نہ وہ لکھنے والے رہے، سب فنا ہو گئے. لیکن علی جس طریقے سے کل علی تھے ویسے ہی آج علی ہیں اور روز قیامت تک علی رہیں گے، کیونکہ اللہ نے جس کی عزت کی قسم کھائی ہے اسے کوئی ذلت دے ہی نہیں سکتا ہے. کیونکہ ہر زمانے میں فضیلت اہل بیت کو گھٹایا گیا اور سب سے زیادہ جو ظلم کیا گیا وہ علی کی ذات کے اوپر، سب سے زیادہ جو بغض رکھا گیا وہ جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ امام مظلوم کربلا کے سامنے جو کربلا کا منظر پیش آیا یہ بھی بغض علی کا نتیجہ ہے. امام حسن کی شہادت جو ہوئی یہ بھی بغض علی کا نتیجہ ہے. اب بغض علی لوگوں نے کی کیوں؟ بھائی کسی کا کھیت نہیں جوتا علی نے، کسی کی دولت نہیں چھینی علی نے، کیونکہ خود کافرین کہتے ہیں کہ سخاوت میں علی جیسا کوئی نہیں، عبادت میں علی جیسا کوئی نہیں، عنایت میں علی جیسا کوئی نہیں، اطاعت میں علی جیسا کوئی نہیں، شجاعت میں علی جیسا کوئی نہیں. بھائی ہر چیز میں جب علی افضل ہی ہے تو بغض کس بات پر؟ بغض کس بات پر؟ میں نے ایک بات کہی نا کہ در اہل بیت یعنی شہر علم کے اندر داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے دروازے پہ آنا پڑے گا.
اب اگر علی علیہ السلام کے بارے میں جاننا ہے تو اس امام بارگاہ کے اندر آنا پڑے گا. اگر باہر سے سنیں گے تو ہم کہیں گے کیا، آپ کہیں گے مولانا کہہ رہے ہیں کاؤ. تو آ کر سامنے بیٹھو، یہاں سنو، فضیلت اہل بیت سنو. کیا وجہ تھی کہ بغض علی لوگوں کے دل میں پروان چڑھ رہے تھے؟ میں نے بتایا کہ کافر خود تعریف کرتے تھے علی جیسا کوئی نیک نہیں، علی جیسا کوئی بہادر نہیں، علی جیسا کوئی شجاع نہیں، علی جیسا کوئی امانت دار نہیں، علی جیسا کوئی سخی نہیں، عنایت کرنے پر جو ہے علی کبھی بخلی نہیں کرتے. حاتم بن طی جو ہے ایسے بانٹا کرتا تھا. ایسے بانٹنے کا مطلب معلوم کیا ہے؟ کچھ بچ گیا تو ہاتھ کے ساتھ سمٹ آئے. علی ہمیشہ ایسے بانٹتے تھے، ہتھیلی لگنے ہی نہیں پائے تاکہ کوئی روز قیامت یہ نہ کہہ سکے کہ علی کے ہاتھوں میں کچھ چپک گیا تھا جو واپس چلا گیا. سخاوت میں یہ منظر تھا امام عالی مقام کا. لیکن بغض علی کیا مسئلہ تھا جو لوگوں کے دلوں میں بغض علی پل رہا تھا. آپ کو میں راز کی بات بتانے والا ہوں انشاءاللہ، اور آپ توجہ ہو جائیں. آپ سوچیں کیا وجہ رہی کہ جناب علی علیہ السلام کی بغض لوگوں کے دلوں میں پروان چڑھنے لگی. حالانکہ علی علیہ السلام جیسا امام نہیں، علی علیہ السلام جیسا عبادت گزار نہیں، علی علیہ السلام جیسا جو ہے اطاعت گزار نہیں، جس نے پوری زندگی رسول خدا کی اطاعت میں گزار دی. کیا وجہ رہی؟ آپ کو معلوم ہے، میں بہت بڑی بات بہت آہستہ سے کہنے والا ہوں. ان ساری چیزوں کی وجہ بس ایک وجہ ہے. علی وہ کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو نہ توڑتے، دلوں میں بغض علی پروان نہ چڑھتی. بتوں کو توڑا. اب میں کہہ دوں گا تو آپ کہیں گے کہ مولانا تبرہ کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ تبرہ ہم کروا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے سے پہلے تم تبرہ کرو، تب ہم تمہیں مانیں گے کہ تم مسلمان ہوئے. میں کہتا ہوں اللہ پاک جب تو اپنا کلمہ پڑھوا رہا تو ڈائریکٹ یہ کہہ دے کہ جو ہے خدایا تو اللہ ہے، تجھ سے بڑا کوئی ہے نہیں، اور تو ہی عبادت گزار، تیری میں عبادت کرتا ہوں. لیکن اللہ کہتا نہیں، کہو پہلے لا الہ، کوئی معبود ہی نہیں. اللہ اکبر. آپ سوچے، اللہ کہتا ہے کہو لا الہ، کوئی معبود ہی نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. اب تبرہ ہم نے کیا یا اللہ نے کروایا؟ یہ تبرہ اللہ کی طرف سے. اب یہاں پر لوگ کہہ سکتے تھے پالنے والے تجھے اپنے کلمے سے لینا دینا ہے یا دوسروں کے خداؤں کی بے عزتی؟ ہم انہیں مانے نہ مانے، ہم تجھے تو مان رہے ہیں. ارے انہیں بھی مان رہے ہیں، ہم تجھے بھی مانتے رہیں گے. اللہ کہتا نہیں، یا انہیں مانو یا ہمیں مانو. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. یا ہمیں مانو یا انہیں مانو. تو کہا پھر یہ وجہ کیا ہے؟ مثلا بس علی نے کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑ دیا، اور جو ہے اس کی وجہ یہ رہی کہ بغض علی لوگوں کے دلوں میں پلنے لگا. بھائی کیا سونے کے بت تھے؟ کہا نہیں، مٹی کے ہی تھے. کہا اور؟ کہنے لگے کچھ لوگوں کے ہیرے جواہرات کے بھی بنے ہوئے بت تھے، جیسے لات و عزا حبل. یہ عرب کے سب سے بڑے 3 بت تھے. اللہ جانے ان 3 کی گنتیاں کہاں ختم ہوں گی. یہ 3 بت تھے، لات حبل عزا. یہ عرب کے سب سے بڑے ماہر بت تھے. ان کو کعبے کی دیواروں سے نصب کیا گیا تھا. مولا نے ان کو توڑ دیا، مروڑ دیا، ختم کر دیا، فنا کر دیا. بغض علی لوگوں کے دل میں پلنے لگی. اور اگر میں ثابت کر دوں اس زمانے کے اعتبار سے کہ ہاں حقیقت میں علی علیہ السلام سے دشمنی صرف اور صرف انہی بتوں کی وجہ سے ہے، تو میں یہ اپنے شیعہ قوم کے لیے نہیں بلکہ اہل سنت حضرات کے لیے بھی میں کہوں گا کہ وہ مومنین، وہ میرے بھائی ہیں، معزز ہیں، وہ سنیں اور اس بات پہ غور کریں. آپ دیکھیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھیں اور محمد وعلی محمد.
قبر مبارک کتنے زمانے سے مسمار کی ہوئی ہے، یعنی اسے یہ نہیں کہ ہندوستان سے کافر گئے تھے، ہندو گئے تھے توڑنے والے، ہندو تو گئے نہیں تھے بھائی، قبر کس نے توڑی؟ ہندوستان سے کوئی گیا تھا؟ میں نے تو کردار یہاں کے ہندوؤں کا دیکھا، اللہ اکبر، جان قربان ہو ایسے ہندوؤں پر اور لعنت ہو ایسے مسلمانوں پر۔ آپ دیکھیں، ہم نے ہندوستان سے اگر دیکھا تو ہندو امام حسین علیہ السلام کی مدد کو پہنچے، اور جب ہم نے دیکھا تو ہندو قبر سیدہ توڑنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ مسلمانوں نے ہی، عرب کے مسلمانوں نے قبر سیدہ توڑ دی۔ اب قبر سیدہ پہ 4 اینٹ رکھنے کے لیے عرب کے غلک میں اتنی رقم نہیں ہے کہ 4 اینٹ خرید کے قبر سیدہ پر لگایا جا سکے، لیکن آپ اٹھا کر دیکھیں ان 2 سال کی ہندوستان کی ہسٹری کہ ہندوستان سے کچھ لوگ گئے ہیں اور عرب میں مندر بنوائے گئے ہیں، عرب میں مندر بنے ہیں۔ میں نے ایک بات کہہ دی، بہت بڑی بات کہہ دی، خاموشی کے ساتھ آپ نے سنی، مندر بنے ہیں۔ آپ سمجھ آیا کہ نفرت کیا تھی، بغض علی کیا ہے؟ جو باپ دادا کے رکھے ہوئے بت پچھلے زمانے میں علی نے توڑ دیے تھے، آج ان کی وہ تمنائیں پوری ہو گئی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ورنہ آپ قبر سیدہ پر کبھی 2 اینٹ نہ لگا سکے اور پورے کے پورے مندر آپ نے بنوا دیے۔ سوچیں آپ، توجہ فرمائیں معزز سامعین، یہ حقیقت حال ہے۔ بھائی بتوں کو توڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بتوں کو توڑنا آسان کام ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کہیں پر کالی میاں کی مورت رکھی ہو، جا کر توڑ کے دیکھیے۔ اور یہ ایسی سرکار چل رہی ہے کہ جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہاں پہنچ جائیں گے وہی جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے لکھنؤ میں ندوہ شریف ہے لیکن اس میں باہر سے آئے تھے، یعنی یہاں کے لوگ عرب وغیرہ میں علم سیکھنے جاتے ہیں، وہاں عرب کے آئے تھے یہاں ندوے میں پڑھنے کے لیے۔ تو آپ نے یہ مسجد دیکھی ہے، یہ جو امام بارگاہ کے پاس میں، بڑا امام باڑہ، اس کے پاس میں جو مسجد ہے، ٹیلے والی مسجد جسے کہتے ہیں، وہیں ٹیلے والی مسجد کے پاس ایک مندر بنا ہوا تھا، اور یہ آج سے تقریباً 10 سال پرانی بات ہے۔ تو وہاں پر ایک عرب کا بندہ آیا گھومنے کے لیے، مسجد گیا، نماز پڑھی، اس نے دیکھا کہ مورت رکھی ہوئی ہے، کچھ لوگ وہاں پر پوجا کر رہے ہیں، پرارتھنا کر رہے ہیں۔ وہ انتظار کرتا رہا، اور جب وہ لوگ ہٹ گئے، چلے گئے، بھائی اس نے بھائی مورت توڑ ڈالی، اور جب مورت توڑی تو یہ اردو تو بول نہیں پا رہا تھا کیونکہ عرب کا ہے۔ اب اس کی خوب قاعدے سے پٹائی ہوئی، تو ندوے میں جب خبر ہوئی کہ باہر ملک کا ایک بچہ مارا گیا جو آپ کے وہاں پڑھ رہا تھا، تو وہ لوگ آئے اور کہنے لگے، ہاتھ پیر جوڑے کہ بھائی معاف کریے گا، یہاں کا نہیں باہر کا ہے۔ کہا یہ کہیں کا ہو، یہ کہیں کا ہو، یہ کسی بزرگ سے سیکھ کے آیا، تبھی تو اس نے ہمارے خداؤں کو توڑا۔ یہ سنت اس کو کس نے سکھائی؟ یہ طریقہ اسے کس نے بتایا؟ کیا آپ لوگوں نے بتایا؟ تو ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، بھائی کل جب کعبے میں رکھے تھے تب ہم نے نہیں توڑے تھے، تو آج یہاں رکھے ہوئے کیوں توڑیں گے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو بتوں کو توڑنے کے لیے بھی ہمت اور جگرا چاہیے۔ اب آپ کو بتا دیں، بت جب توڑے گئے تو یہاں تو کچھ ہو نہ سکا، بھائی اس طرف شہر علم میں یہ جو باب لگا ہے، یہ جو دروازہ لگا ہے، یہ دروازہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا گیٹ ہے جس کے قریب فتنہ نہیں آ سکتا، جس کے قریب کوئی آندھی نہیں آ سکتی، جس کے قریب خرافات نہیں آ سکتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جناب علی علیہ السلام کا بغض لوگوں کے دل میں واجب تھا کہ وہ رکھیں۔ تاریخ اسلام میں 2 بت شکن ہیں، ایک تو میں نے بتا دیا جناب علی علیہ السلام، ان سے پہلے بھی ایک بت شکن ہے جناب ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی بت شکن ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا، وہ بہت طاقتور تھا، اس کی سلطنت تھی، اس کی حکومت تھی،
لیکن اس طرف جب دیکھا گیا تو علی علیہ السلام کے زمانے میں حکومت تو مولا علی کے قدموں کے نیچے. علی کی شجاعت خود ایک حکومت ہے. اب لوگ بغض علی اپنے دل میں پال رہے تھے کیونکہ علی سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں تھی. وہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کمزور تھے. کمزور اس لحاظ سے تھے کیونکہ اس طرف نمرود کی بہت بڑی سلطنت تھی. تو اس طرف انہیں آگ میں جلایا گیا جب بتوں کو توڑا, اور ادھر جب بتوں کو توڑا علی نے تو لوگ خود آگ میں جلتے رہے. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک طرف نمرود ابراہیم کو آگ میں جلاتا ہے, ایک طرف بغض علی میں لوگ اپنے دل کو جلاتے ہیں. اور کیا چاہیے دشمنان اہل بیت کو؟ ارے ہم بیٹھ کر یہاں پر جنت کو خرید لیا کرتے ہیں, وہ جنت کے قریب جا کر بھگا دیے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جہاں پر علی نہیں وہاں پر جنت نہیں, جہاں پر جنت ہے وہاں پر علی ہے. کیونکہ جنت کسی کے باپ کی نہیں, جنت علی کے بیٹوں کی ہے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. سارے عروس, سارے طریقت, سارے پیر پیغمبر سب ہمارے لیے افضل. ہم سب کی اہمیت اور سب کی احترام اور سب کی منزلت سمجھتے ہیں, لیکن آپ کے اوپر فریضہ ہے کہ آپ ولیوں کے سردار کو فراموش نہ کریں. آپ مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کریں کہ آپ مسلمان ہیں, اور ثبوت آپ تبھی پیش کریں گے کہ جب ولایت علی آپ کے دل میں ہوگی. ہم نہیں کہتے ہیں کہ اول دوم سوم چہارم پنجم, گنتیوں سے ہم کوئی بحث ہی نہیں کرتے کیونکہ آپ کی اتنی گنتی نہیں جتنی بڑی ہماری گنتی ہے. ہم جب بات کیا کرتے ہیں تو ایک لفظ میں کہہ دیتے ہیں ہمارے 1 درجن ہیں. اب 1 درجن آپ گنیے کتنے ہوتے ہیں, لیکن آپ ایک بات کو غور سے سنیں کہ اگرچہ کچھ حاصل کرنا ہے, اگرچہ اس جنت کی خوشبو تک پہنچنا ہے جس کی تمنا میں آپ نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے, تو آپ کو شہر علم میں داخل ہونا پڑے گا. کیونکہ شہر علم میں جب داخل ہوں گے تب آپ کو وہ چیزیں دستیاب ہوں گی جو جنت تک آپ کو لے کر جائیں گی. کیونکہ نہ کسی صحابی کی مانیے نہ کسی وہابی کی مانیے, آپ مانیے ان کی جن کے در سے جن کے گھر سے اسلام چلا ہے. مدینے سے آیا تھا اتنا تھا, یہاں آ کر اتنا پہنچا. یہ بیچ میں سب کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اسلام جتنا کل تھا اتنا آج بھی ہے. فطرے پر بحث ہوتی ہے. ہمارے گاؤں میں لوگ پوچھتے ہیں, اہل سنت حضرات پوچھتے ہیں, مولانا صاحب فطرہ کتنا ہے؟ اللہ اکبر, فطرے کے مسائل بہکے ہوئے ہیں. 1.25 کلو, 1 کلو 75 گرام. اللہ اکبر, کس طریقے سے لوگ یعنی ڈیوائز کر رہے ہیں, کیا تقسیم کر رہے ہیں. اور فطرے کا طریقہ یہ ہے شرعی طور پر, میں کلی طور پہ بات کر رہا ہوں, یہ شیعہ سنی کا کوئی نہیں, کلی طور پہ سب کے لیے. فطرہ آپ جو نکالیں گے وہ ماہ سیام کے مطابق نکلے گا, وہ 11 مہینوں کے مطابق نہیں. 11 مہینے میں آپ نے جو کھایا اس کے مطابق نہیں, آپ نے 1 مہینے میں جو کثرت کے ساتھ چیز استعمال کی اس کے مطابق نکلے گا. آپ نے 1 مہینے میں سب سے زیادہ جو چیز کھائی وہ گوشت ہے, تو آپ سوچئے کہ جو چیز کھائی ہی نہیں, جسے کہتے چاول یا روٹی, اور آپ سوچئے کہ اس کے مطابق نکال دیں, تو آپ نکال دیجئے, وہ قبول نہیں ہے. کیونکہ آپ نے پابندی سے ہر روز 30 دن میں 40 کلو گوشت کھا ڈالا آپ نے, اور جب فطرہ نکالنے کا وقت آیا تو آپ نے جو ہے 3.25 کلو یا 3.5 کلو گندم یا آٹا نکال کے دے دیا, اور بڑے سستے میں آپ نے پڑ گئے. شریعت کہتی نہیں, جو تم نے کھایا ہے وہی دوسرے کو کھلاؤ, کیونکہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی سامنے والے کے لیے پسند کرو. وجہ یہ ہے کہ فطرہ آپ کا نہیں, فطرہ غریبوں کی عید ہے.
اور آپ کو معلوم ہے کہ امام علی علیہ السلام کی پوری زندگی اسی مقصد میں گزری کہ کوئی شخص بھوکا نہ رہنے پائے. خود امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کائنات کے تمام مسلمان خمس اور فطرہ و زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں تو امت مسلمہ کی غریبی 1 مہینے کے اندر ختم ہو جائے گی. ہم جمع کرتے رہتے، بینک بیلنس ہے، خوب بینک میں جمع کیا، لیکن جب خمس کی باری آتی ہے تو ہم سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے. قرآن کہتا ہے، امام کہتے ہیں، آخر الزمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں تمہارے خمس کی ضرورت نہیں ہے. ہم تمہارا خمس اس لیے نہیں قبول کرتے ہیں کہ ہمیں وہ دولت چاہیے، بلکہ ہم تمہارا خمس اس لیے لینا چاہتے ہیں تاکہ تمہارا بچا ہوا مال پاک ہو جائے. کیونکہ جب تمہارا مال پاک ہو جائے گا تو نہ بیماری میں لگے گا نہ آزاری میں لگے گا، وہ تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا. تو معزز سامعین، اگر کچھ سیکھنا ہے تو شہر علم کے اندر داخل ہونا پڑے گا. ہمیں سننا پڑے گا سرکار نے کیا فرمایا، ہمارے آقا نے ہمارے لیے کیا فرمایا، نبی کے کیا فرمان تھے، نبی نے اسلام کے بارے میں کیا فرمایا، نبی نے روزے کے بارے میں کیا فرمایا، نبی نے زکوٰۃ کے بارے میں کیا فرمایا، نبی نے خمس کے بارے میں کیا فرمایا، نبی نے علی کے بارے میں کیا فرمایا، نبی نے حسن کے بارے میں کیا فرمایا، نبی نے حسین کے بارے میں کیا فرمایا. اب یہ ساری چیزیں اگر سیکھنا ہے، سمجھنا ہے تو بزم اہل بیت میں بیٹھنا پڑے گا، فضائل اہل بیت کو سننا پڑے گا. اگر آپ سنیں گے تو اس مقام تک پہنچیں گے جہاں تک آپ کو جانا چاہیے. اور آپ سوچیں کہ صرف آپ کو نمازیں جنت لے کر چلی جائیں گی، تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ کانٹیکٹ کریں جناب ابلیس سے، کیونکہ نمازوں کا سب سے بڑا لیڈر وہی ہے، ابلیس، جس کا نام شیطان. کیونکہ نماز نہیں ہے اگر نماز میں تصور اہل بیت نہیں. امام شافعی مرتے مرتے مر گئے، انہوں نے ایک فقرہ کہا کہ نماز وہی قبول ہے جس نماز میں اہل بیت پر درود بھیجی جائے. اور درود تو کجا، ہم نے تو دیکھا کہ نماز پڑھائی جا رہی ہے تو 1 مرتبہ بسم اللہ کی گئی، صرف 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی رکعت میں بسم اللہ، پھر اس کے بعد الحمد پڑھا، الحمد کے بعد سورہ توحید میں کوئی بسم اللہ نہیں. یعنی صرف 1 مرتبہ بسم اللہ، باقی پوری نماز بغیر بسم اللہ کے. یہ کہاں پر جائیں گی نمازیں؟ آپ نماز اپنے لیے پڑھ رہے ہیں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ نماز وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، عبادت وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو. کیونکہ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ ابلیس میں تیری عبادت قبول نہیں کروں گا، بلکہ کہا کہ میں تیری سب عبادتیں قبول کروں گا. ساری عبادتیں تو نے اپنی مرضی کے مطابق کی ہیں، بس ایک سجدہ میری مرضی کو جو ہے میری مرضی کے مطابق جو ہے کر لے، میں تیری ساری عبادتوں کو قبول کر لوں گا. اس نے کہا کہ ہم 1000 اور سجدے کر لیں گے، بس تو یہ کہے کہ اے شیطان، اے ابلیس، تو میرا سجدہ کر، آدم کا سجدہ نہیں کروں گا. کیونکہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. پالنے والے مٹی افضل نہیں ہوتی ہے، آگ افضل ہوتی ہے. اللہ نے کہا کہ پس تو نکل جا یہاں سے، کیونکہ اب تیری ضرورت نہیں ہے. کہا نکل کیسے جاؤں، اتنے زمانے تک جو عبادتیں کی ہیں. کہا عبادتوں کی اجرت چاہیے. کہا جی. کہا ٹھیک ہے، کیا چاہتا ہے؟ وقت معلوم تک کی مہلت، یعنی قیامت تک کی مہلت. جس کے حکم کے پیروکار ہیں مسلمان، وہ قیامت تک ہی ہے. محشر کے میدان میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے.
قیامت میں ساتھ چھوڑ جائے گا۔ اس کے بعد اب پتہ چلا بھائی صاحب جو ابلیس کو اپنا امام تسلیم کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے، عبادتیں کر رہے تھے، اب پہنچے محشر کے میدان میں تو ڈھونڈ رہے ہیں، کہہ رہے ارے فیروز بھائی، ارے راشد صاحب، ہمارے امام صاحب کہاں گئے؟ کہا وہ تو قیامت تک کے ہی تھے، محشر کے میدان میں وہ کہاں آئیں گے؟ کیونکہ اللہ نے محشر کے میدان کی انہیں مہلت ہی نہیں دی تھی۔ امام تسلیم کریں وہ کہ جنہیں اللہ کہتا ہے، ایسا نہ ہو کہ روز قیامت آپ اکیلے کھڑے رہیں اور وہاں پر کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو۔ تو ایسے کو انتخاب کریں کہ جو دنیا میں بھی ساتھ دے، جو آخرت میں بھی ساتھ دے۔ اور یہ آپ پریکٹیکل آزما کر دیکھ لیں، اگر کوئی بندہ آپ کی صحت مندی میں کام آیا ہے تو آپ کی بیماری میں بھی کام آئے گا، اور اگر آپ کی بیماری جو ہے صحت مندی میں کام نہیں آئے تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ کی بیماری میں کام آئے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر دوست کو آزمانا ہے تو پیسوں سے آزماؤ، ایسے ہی نہیں فرمایا۔ یقیناً یہ زندگی ہماری راہ مشعل معصومین پہ گزرے، عبادات اپنی مرضی سے نہیں، رب کے حکم سے ہونے چاہیے، کیونکہ کما کتب الذین یعنی اللہ نے جو ہم پر فریضہ فرض کیا ہے وہ صرف وقتی طور سے نہیں بلکہ جتنے امت مسلمہ گزری ہیں، جو زمین پر مومن بندے آئے سب پر اللہ نے فرض کیا ہے۔ یقیناً آپ سوچیں اور سمجھیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شہادت حضرت علی علیہ السلام شیعوں کی جاگیر ہے، نہیں، ایک امام دنیا سے رخصت ہوا ہے، اور امام کون سا؟ امام معصوم، وہ کسی کے گھر کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا امام ہے، ایک ایک شجر حجر، ایک ایک ذرے کا امام ہے، کیونکہ خود امام شافعی نے فرمایا علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ علی امام انس اور جن ہے، یہ سمجھ لیں کہ علی تمام کائنات کے امام ہیں۔ تو اگر آپ علی کو امام تسلیم کرتے ہیں تو اگر غم علی ہے تو صرف کیا شیعوں کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے غم ہے۔ آپ محرم مناتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ صرف محرم شیعوں کے لیے، تعزیہ آپ رکھتے ہیں، آپ غم مناتے ہیں۔ تو جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایک تمام امت مسلمہ کے لیے غم ہے، اسی طریقے سے شہادت علی بھی تمام امت مسلمہ کے لیے غم ہے۔ اور جب یہ غم ہے تو اسے منایا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ اگر غم ہے تو اسے آپ انجام کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ غم آپ کے باپ دادا کی طرح غم نہیں ہے، یہ غم ایک ایسا غم ہے، آپ سے پوچھا جائے نماز آپ نے کہاں سے لی تو آپ کہیں گے رسول اللہ نے ہمیں عطا کی، تو ہم پوچھ لیں گے آپ کو دینے آئے تھے؟ ہم نے کہا قرآن آپ نے کہاں سے لیا؟ آپ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ہم آپ سے سوال کریں گے آپ کو دینے آئے تھے؟ کہیں گے نہیں۔ قرآن، نماز، خمس، زکوٰۃ، فطرہ، اسلام، پورا اسلام، دین، زکوٰۃ، یعنی جتنے اسلام کی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی اگر علی کا لاڈلا کربلا میں نہ ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا اولاد علی سے اسلام بچا ہے، اور اولاد علی سے جب اسلام بچا تو یہ سارا کا سارا کریڈٹ جاتا کسے ہے؟ اس باپ کو جس سے یہ اولاد نیک پیدا ہوئی، کہ جس نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ اولاد کون ہے؟ حسین۔ وہ باپ کون ہے؟ علی۔ اب علی پر درود و سلام، پھر درود و سلام علی کے والد پر کہ جس باپ سے اتنا نیک بیٹا پیدا ہوا۔ آپ اس روح سے سمجھیں، بغض کو پسے پشت ڈالیں۔ اگر کوئی جواری شرابی ہوتا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ اس کا بیٹا جو ہے بہت بڑا پارسی و متقی ہو جائے۔ وہ تو کہاوت ہے کہ وہ فلاں جو ہے شرابی تھا، اس کے وہاں بڑا نیک بچہ پیدا ہو گیا۔
آپ کو معلوم ہے حدیث نبوی میں ہے کہ اگر کسی بچے نے شراب پی یا کسی خاندان میں شراب پی گئی تو اس شراب کا اثر جو ہے کتنی نسلوں میں 100 سال تک باقی رہتا ہے، ایک مرتبہ شراب پینے پر 100 سال تک۔ اور اگر کسی نے پوری زندگی پی پھر یقیناً آپ اسلام کو ویسے لیں جیسے اسلام آیا تھا، لیکن امت مسلمہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ غم صرف شیعوں کے لیے مخصوص ہے۔ ہمیں رونا شہادت پہ کم، اس فقرے پہ زیادہ آتا ہے۔ ہمیں یہ نماز، یہ روزہ، ہم مسلمان ہیں کس نے بتایا؟ یہ صرف اور صرف نبی کا دین ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم کیا ہیں، اور یہ نبی کا دین اولاد علی کی مہربانی سے ہم تک پہنچا۔ سلام ہو اس والد پر کہ جس سے اتنی نیک اولاد پیدا ہوئی، اور سلام ہو اس والد پر کہ جس نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ آج اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ تمہیں فلاں شخص قتل کرنے والا ہے، فلاں راستے پر ہے، تو ہم راستہ بدل دیں گے، لیکن امام معصوم کو پہلے سے ہی خبر تھی کہ جو 19 کی شب کی صبح آئے گی اس میں علی کے سر پر ضرب لگے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے 4 صحابی گھوڑے سے سوار ہو کر در امیر المؤمنین علیہ السلام پر پہنچے، جس میں سے ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے جناب حذیفہ یمانی، اور 3 صحابی رسول ہیں۔ وہ آ کر پہنچے اور در اہل بیت پر آ کر، در علی پر آ کر دق الباب کیا۔ امام علی علیہ السلام برآمد ہوئے، کہا کیا ہوا حذیفہ، تمہارے ساتھ فلاں فلاں فلاں، یہ کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ مولا آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کوفے میں کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ کوئی آپ کو قتل کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ 17 رمضان کا واقعہ ہے۔ کوئی آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، اے مولا آپ قتل ہو جائیں گے تو ہمارا کون بچے گا، ہمارا کون رہے گا جو ہمیں حدیث نبوی بیان کرے؟ قیامت کا منظر ہے۔ حذیفہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ رمضان کے اواخر میں جو خطبے دے رہے ہیں، جو بیانات دے رہے ہیں، یقیناً آپ ایسی باتیں اور ایسے قول بیان کر رہے ہیں جن سے دل کو گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ اے میسم آج کتنی تاریخ ہے، اے حذیفہ آج کتنی تاریخ ہے چاند کی۔ کبھی آپ اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں، یقیناً قیامت کا منظر ہے۔ مولا ہمیں جب سے خبر ہوئی ہے کہ کسی نے زہر خریدا ہے کوفے کے بازار میں، اس وقت سے ہم بے قرار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے دولت قدے کی حفاظت کریں، آپ کے گھر کا پہرا دیں، جب تک کہ آپ کی جان محفوظ نہ ہو جائے گی ہم عبادت بھی یہیں کریں گے، اطاعت بھی یہیں کریں گے، مولا آپ کے گھر سے نہیں جائیں گے۔ اتنا سننا تھا۔ علی مسکرا کے کہنے لگے، جو ہونی ہے اسے کون ٹال سکتا ہے، جو مقدر ہے اسے کون مٹا سکتا ہے۔ اے حذیفہ تم ان اصحاب کو لے لو، میری جان قربان ہو تم جیسے اصحاب پر، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب علی نے کہہ دیا تو حذیفہ پہ وہاں رکنا حرام تھا، سارے صحابہ کو لیا واپس چلے آئے۔ روتے ہوئے حذیفہ آ رہے، وعلیہ 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 کہتے ہوئے۔ ایک شب گزری، 18 رمضان آئی، 18 رمضان جیسے نمودار ہوئی، ارے شب آئی تو ام کلثوم لختے جگر علی بطول، ارے جناب علی جناب کلثوم کے دولت قدے پہ پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد کہا، کلثوم آج میں افطار تمہارے
تمہارے گھر کروں گا۔ امام علی نے جو ہے جناب کلثوم کے دولت قدہ پہ افطار کی، پھر اس کے بعد لیٹ گئے کچھ وقت کے لیے بستر پر، پھر کہنے لگے اے کلثوم آج کتنی رمضان ہے؟ فرمایا بابا آج 18 رمضان گزر چکی، 19 رمضان کی شب ہے۔ علی اٹھے اپنے بستر سے، قدم بڑھاتے ہوئے، تلائے پھرتے ہوئے ایک جملہ کہا، خدا کی قسم آسمان کی سفیدی کو دیکھ کر یہ جملہ قیامت خیز کہا کہ آج وہی شب ہے جس کی بشارت مجھے نبی نے فرمائی تھی۔ اے بیٹی کلثوم آج کی شب قیامت کی شب ہے، اللہ اکبر، آج کی شب قیامت کی شب ہے۔ اے بیٹی آج تمہارا بابا ضرب کھائے گا، زخمی ہو جائے گا۔ روایت کہتی ہے کلثوم کے وہاں سے امام نے گلدستہ اذان پہ مؤذن کی اذان سنی، ابا ڈالی، گھر سے برآمد ہوئے، آ کر مسجد کوفہ میں پہنچے، قیامت کا منظر دیکھا کہ ایک شخص چادر کو لپیٹے ہوئے ہے۔ مولا نے آواز دی، ٹھوکر ماری، کہا آ نماز پڑھ لے اور اپنے فریضے سے تو بری ہو جا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو کون سا عمل انجام دینے والا ہے۔ یہ سمجھ گیا تھا ابن ملجم کہ ہاں علی کو خبر ہو گئی کہ میں علی کو ضرب لگانے والا ہوں۔ امام علی مقام نے صبح کی نافل یعنی نافلہ نماز کو پڑھا، پہلی رکعت تمام ہوئی، دوسری رکعت کا آخری سجدہ تھا، ادھر ابن ملجم نے علی کے سر پر ضرب لگائی۔ قیامت کا منظر، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب علی پر ضرب لگی، علی کا سر زخمی ہوا تو حسن کہاں تھے؟ حسین کہاں تھے؟ عباس کہاں تھے؟ کیا یہ لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے تھے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ خود کوفے کی دیگر مسجدوں میں یعنی دوسری مسجدوں میں امامت کرنے کے لیے گئے تھے، نماز پڑھانے کے لیے گئے تھے۔ ابھی حذیفہ یمانی نے دیکھا، یعنی ان کی بیوی نے حذیفہ یمانی کو جو ہے جگا کر کہا کہ تمہیں معلوم ہے ایک شور برپا ہے، اٹھو، آج کوفے میں کچھ عجیب و غریب جو ہے مسئلہ پیش آیا ہے۔ ارے حذیفہ نے کہا کیا ہوا؟ کہ آواز بلند ہے، قد قتل امیر المومنین۔ حذیفہ ارے بے قرار ہوتے ہوئے دروازے سے نکل کے دولت قدر امیر المومنین پہ پہنچے، ارے علی کو چٹائی میں، اللہ اکبر، قیامت، ضرب لگی، حسن دوڑے، حسین دوڑے، سب بیٹے جمع ہوئے مسجد کوفہ میں۔ ارے مسجد کوفہ سے علی کو اس طریقے سے لایا گیا کہ جو چٹائی تھی اس میں علی کو لٹایا گیا، چلنے کی سخت نہیں تھی، ارے سر شگافتہ تھا، ارے سر کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے۔ آپ کو معلوم ہے تاریخ ارباب نے لکھا کہ علی کا سر ایسے پھٹا تھا جیسے قرآن زین پہ رکھا ہو۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، اللہ اکبر۔ اب علی کو لے جایا جا رہا ہے، مسجد کوفہ سے برآمد ہوئے، جب گھر کے قریب پہنچے تو کہا حسن و حسین مجھے نیچے رکھو۔ ارے اتر کے جانے لگے، بابا آپ بہت زخمی ہیں، آپ نہیں چل پائیں گے۔ کہا بیٹا میں اپنی بیٹیوں کے سامنے ایسے نہیں جانا چاہتا ہوں کہ وہ بے قرار ہو جائے۔ جیسے ہی علی نے دروازہ کھولا، زینب نے کہا بابا اب پتا چلا کہ آپ راتوں کو کیوں نہیں سوتے تھے۔ اے میرے بابا، اے میرے بابا مجھے یتیم کر گئے، اے بابا آپ زخمی ہو گئے، اے بابا اب ہم عید کیسے منائیں گے، اے بابا ہمیں اماں بھی چھوڑ گئیں اور آپ بھی چھوڑ جائیں گے۔ سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی ينقلبون رضا بقضائه وتسلیما لامری انا للہ وانا الیہ راجعون۔
خدایا اس قلیل سی عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ رب کریم و غفور الرحیم ہم سب کے عبادات کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ خالق ابدی و ازلی ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام ہماری اس نیک عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ حضار اکرام کی حاجات قبول فرما۔ جو بیمار ان کو شفائے کلی شفائے عاجلہ عنایت فرما۔ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی فرما۔ جو بیمار ان کو شفائے کلی شفائے عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ آمین رب العالمین۔